السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مختصر القدوری کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ دونوں بھائی خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارے خاص کلاس لی جا رہی ہے دو ہمارے دوستوں کے لیے جنہوں نے ابھی درجہ اولا ختم کر کے درجہ ثانیہ میں داخلہ لیا ہے۔ سبق ابھی ان کے مدرسے میں شروع نہیں ہوا، چھٹیاں ہیں شعبان کی، لیکن وہ جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم پہلے سے قدوری مختصر القدوری کی تیاری کر لیں۔ قدوری کے متعلق جو ہے پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ جو ہے نا یہ دوسرے لیول کی کتاب ہے، یعنی جو آدمی قدوری پڑھنے آتا ہے اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اس نے یہ مسائل پہلے پڑھے ہوئے ہوں، اور یعنی کچھ جو بنیادی مسائل ہیں وہ کم از کم اس نے اپنی مادری زبان میں پڑھ لی ہو۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے، ورنہ یہ ہے کہ اگر مادری زبان میں نہیں پڑھے ہو کہ اپنی عربی میں پڑھے ہو تو بھی ٹھیک ہے یہ، لیکن آسان انداز سے پڑھے ہو، کیونکہ قدوری کا انداز بالکل آسان نہیں ہے، مشکل نہیں ہے لیکن بالکل آسان بھی نہیں ہے۔ آگے چل کے اس سے مشکل ملے گا، اس لیے میں اس کو مشکل نہیں کہوں گا، لیکن بالکل آسان بھی یہ نہیں ہے۔ اچھا، تو آج جو دوسری کلاس ہے اس کے اندر ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ایکٹیو ڈسکشن چلے گی۔ سبق یہ نہیں ہوگا کہ اس سبق میں استاد بولتے رہے اور سب خاموش رہے طلبہ، وہ ایکٹیو ڈسکشن ہوگا۔ یہ ساتھی ہمارے مطالعہ کر کے آئے ہوئے سنن طہارت سے، طہارت کے فرائض کا بیان تو ہو چکا ہے، اب طہارت کی سنتوں کے بارے میں تو عبدالرافع بھائی، عبدالاحد بھائی، آپ میں سے کوئی ایک جو ہے سنن طہارت کا سے آگے مطالعہ سے عبارت پڑھ کے سنائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وسن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، والسواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع دوبارہ پڑھے گا۔ وتخليل والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث. ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء، فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والتوالي ومسح الرقبة دوبارہ پڑھے گا، والتوالي ومسح الرقبة والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين، والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوزوا إلى موضع يلحقه حكم الطهيرة، والقيء إذا كان ملء الفم، والنوم مضطجعا أو متكئا اچھا او مستندا. صحیح، یہ ختم کر لیں مستندا شيء لو أزيل لسقطت عنه، والغلبة على العقل بالإغماء، والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. ماشاء اللہ۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بھائی عبدالرافع بھی اس عبارت کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسنن الطہارہ غسل الیدین ثلاثا. دیکھیں بہت آپ بڑے ادب شیخ بن جائیں تب آپ اگر وقف کریں نا جملے کے بیچ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی بڑے آپ کو بڑی جگہوں پر تقریر کرنے کا موقع ملے عربی کے اندر تو وہاں بھی کیسے کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب جہاں بات اس کی آتی ہے کیا نام ہے عبارت حل کر کے دینے کی اور استاد کو سنانے کی، تو وہاں ایک ایک اعراب ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ جو ہے نا سنن الطہارہ کے جو تے ہے اس کے اوپر کیا اعراب آئے گا اس کو بھی آپ نے ظاہر کرنا ہے جو آپ کے ذہن میں۔ جی وسنن الطہارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء،
في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى 3. ويستحب للمتوضي أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والتوالي ومسح الرقبة والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والسديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى الموضع يلحقة حكم التطهير والقيء إذا كان ملأ الفم والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستند إلى شيء لو أزيل لسقط عنه والغلبة على العقل بالأغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات الركوع والسجود وفرض الغسل والمزمزة والركوع والسجود. یہاں تک آپ نے پڑھا ہے نا؟ اچھا میں ایک بات عرض کر دوں، ویسے عام طور پہ ضابطہ یہ ہونا چاہیے اور عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عربی کے اندر جو کمی خطائیاں ہیں اس کو عربی کے کتاب مضمون میں حل کیا جائے اور عربی کے اندر اس کو ریزالو اس کی پرابلم کو ریزالو کیا جائے، جو ہے وہ عام طور پہ یہی ہونا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے یہ میں نظر آ رہا ہوں یا اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یہ اسکرین نظر آ رہی ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ یہ میں ہائڈ سیلف ویو میں اچھا صحیح ہے پھر تو جی آپ کو سائڈ میں نظر آ رہا ہے. میں بھی نظر آ رہا ہوں. جی وہ چھوٹی سا باکس بنا. یار یہ تو مسئلہ بنے گا نا، یہ کیسے ہٹاؤں؟ تو میں کیسے تو کیمرہ بند کر دیں تو کیسے بند ہوگا؟ وہ جو ویڈیو کا آپشن ہوتا ہے میرے خیال سے اس میں اسٹاپ ویڈیو. جی ہٹ گیا نا؟ اسکرین اب بھی آ رہی ہے؟ نہیں اب وہ آپ کی ہٹ گئی. اسکرین آ رہی ہے؟ جی اسکرین آ رہی ہے. اسکرین آ رہی ہے. اچھا ہو گیا. ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طہارت تو عام ضابطہ ہی ہونا چاہیے کہ جو عربی کی یہاں پر فقہ کے متعلق بحث ہونی چاہیے. یہاں جو ہے نا عربی کی کوتاہیوں میں متعلق بحث نہیں ہونی چاہیے. اولا لیکن کیونکہ اولا کے اندر ساری کتابیں اردو ہوتی ہیں سوائے ایک آدھ کے، اور ثانیہ کے اندر ساری کتابیں عربی ہوتی ہیں سوائے ایک آدھ کے، اور اس میں سب سے زیادہ جو مشکل اور پیچیدہ اور اہل طلب کتاب ہوتی ہے وہ یہ شاید قدوری ہوتی ہے اس میں، اور جب سے زیادہ جو جس میں یعنی عبارت حل کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بھی یہی کتاب ہے. جو اس کے اندر یہ کتاب، اب یہ کام ہم کسی بھی کتاب سے لے سکتے ہیں. اب ہم نے فقہ کے ساتھ ہمارا دستور یہ بنا ہوا ہے اور یہ رواج ہمارے ہاں یہ قائم ہے کہ ہم قدوری کو اس کام کے لیے تختہ مشق بناتے ہیں. قدوری کے اندر جو ہے ہم سینا طالب علم کی جو ہے عربی کی جو یا عملی جو کمیاں رہ جاتی ہیں، یعنی اس نے گرامر پڑھی ہوتی ہے، اس کی اپلیکیشن میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو دشواری پیش آ رہی ہوتی ہے، جو اس کو دور کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہی اسی کتاب کے اندر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اب اور ہم بھی انشاءاللہ اسی پہ چل رہے ہوں گے. تو ویسے پہلے تو یہ بتا دیے کہ انہوں نے ابھی آج کے آپ لوگوں نے عبارت جو پڑھی، پہلے آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کا مفہوم اب کیا تھا، کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اس میں گنوائی ہیں یا بیان کی ہیں. پہلے تو یہ بات آ جائے سامنے. جی وہ عبدالاحد میرے خیال سے لیفٹ کر گیا، پتہ نہیں. اچھا پوچھا نا آ رہا صحیح. تو اچھا آپ بتائیں. جی کوئی اتنا مسئلے کی بات نہیں، آپ کنٹینیو کریں. جی طہارت کی سنتیں: پہلے 2 دفعہ ہاتھ دھونا، ادخالہما داخل ہونے سے ہاں چلیں. غسل الیدین ثلاثا. پہلے یوں بتائیں، پہلے بتائیں نا کہ ہاں بیان کیا جا رہا ہے طہارت کی.
یعنی وضو کی طہارت کی سنت ہے، طہارت سے وضو کیا کی مراد ہے؟ وضو کی سنتیں مراد ہے نا، وضو کی کچھ سنت، سنتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا بیان کی؟ کہ غسل الیدین ثلاثہ، غسل الیدین ثلاثہ، پہلے ہاں 2 ہاتھ دھوئیں، ہاں اس سے پہلے ادخالہما داخل، وہ دونوں داخل کریں الاناء اذا ہاں استيقظ، ہاں اٹھنے سے پہلے، ادھر طریقہ جب وہ اٹھے نا، جب وہ اٹھے۔ ہاں الاناء کا ترجمہ کیا ہوا؟ برتن، اچھا، ہاں برتن میں ڈالنے اچھا سے پہلے جو ہے نا ہاتھوں کو دھو لیں، یعنی برتن میں ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو جی دھویں۔ جی جی مطلب ہوتا ہے نا آدمی چلو بھرتا ہے، تو چلو بھرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے اور وہاں سے پانی نکالتا ہے، اس سے وہ دھوتا ہے۔ آج کے دور میں تو نلکے لگے ہوئے ہیں، نلکے تو اس دور میں نہیں تھے جس دور میں یہ کتاب لکھی گئی، اس دور میں تو برتن تھا، اس میں پانی وہ بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوٹا ہے تو آدمی اس کو ڈیل کر پانی لے، یہ ہوتا تھا عام طور پہ رائج یہ تھا کہ برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے اس سے پانی لیتے تھے، جیسے حوض سے آدمی پانی لیتا ہے اس طرح لیتا ہے، ہاتھ ڈال کے لیتا ہے نا اس طرح سے۔ تو یہ نا کہ اس کو لیکن جب ہاتھ دھونے ہو نا سب سے پہلے تو اس میں تھوڑی مشقت زیادہ کر لے اور چلو نہ بھرے، بلکہ کیا کریں، برتن کو ترچھا کر کے پانی ہاتھ میں لے لیں اور دھو لیں ہاتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ 1% ویٹنگ آ رہا ہے۔ اچھا یہ مجھے ایڈمٹ، جب تک میں کسی کو جوائن نہیں کروں گا وہ نہیں آئے گا نا، ایسا آ گیا نا؟ عبدالحاد جی آ جی گیا نا؟ اچھا یہ بولتا بھی نہیں اللہ والا ہے۔ ہاں جی، تو اب کیا ہوا؟ تو ہم برتن میں ہاتھ ڈالے، چلو آدمی نہیں بھر سکتا نا، ہاتھ گندے ہوں گے، ہاتھ میں تو گندگی لگی ہوئی ہوگی، امکان ہے رات کو ہاتھ میں، کیا حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے، یعنی رات اس وقت یعنی اس کے ہاتھ نے رات کے وقت میں کس جگہ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اور اس دور میں استنجا جب کرتے تھے تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ کبھی کبھار صرف مٹی پہ جو ہے اکتفا کر لیتے تھے، تو جس سے گندگی نجاست کبھی ہٹتی بھی نہیں تھی، وہ خالی سوکھ جاتی تھی، تو وہاں پہ ہاتھ جب جائے گا تو ہاتھ پہ لگ جائے گی، تو اگر وہ گندا ہاتھ پانی برتن میں ڈال دے گا سارا برتن گندا ہو جائے گا، وضو کیا ہوگا؟ اس لیے کہہ دیا کہ بھائی ہاتھ دھوئے سب سے پہلا کام صبح اٹھ کے بعد سنت کیا ہے؟ ہاتھ دھونا ہے، اور ہاتھ دھونے میں بھی ہوتا ہے کہ چلو نہیں بھرنا ہے، چلو بھرے گا ہاتھ گندے ہوں گے، امکان ہے نہیں ہوئے تو کم از کم یہ ہے کہ وہم تو ہوگا انسان کو کہ ہاتھ صحیح نہیں تھے، اس اگر وہم ہوا اور اس کے باوجود اس نے کر لیا تو ہو سکتا ہے وہم کی بیماری لگ جائے۔ چلے آگے۔ توضی من نومه، ہاں جب نومه منہ کو دھوئیں، یہ کہ قبل جب ادخالہما، یہ مجھے اس کی آواز نہیں، غسل الیدین ثلاثا 3 دفعہ ہاتھ دیں اس سے پہلے۔ میں ہاں دیکھیں غسل الیدین غسل میں بتا دیتا ہوں، نہیں کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، وضو کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں نا، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے، اور جب جو وضو کرنے والا شخص نیند سے اٹھ جائے تو 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن ہاتھ کو قبل ادخالہما الاناء، ہاتھوں کو جو ہے برتن میں داخل نہ کرے۔ اس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا چلو بھرے جاتے ہیں، پہلے دور میں جو ہے نا برتن ہوتے تھے، لوٹے برتن ہوتے تھے، نلکے نہیں ہوتے تھے۔ اب اس میں بھی برتن کے اندر بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی چلو بھرے، ہاتھ کو اندر ڈالے اور پانی نکالے، ہے نا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ برتن کو تھوڑا ترچھا کر کے ہاتھ میں پانی لے لے، اس پانی کو استعمال میں لائے، وضو کرے، اس سے ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے، پیر دھوئے۔ اب تو کیا ہوتا تھا کہ اس دور میں زیادہ تر رجحان جو ہے نا چلو بھرنے کا تھا، اور خاص طور پہ اگر برتن بڑا ہو نا، ٹب ہو، اور ٹب کے اندر پانی ہو، لوٹا نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ ٹب کو ترچھا نہیں کر سکتا اتنا، اور پورے وضو کے لیے تو نہیں کر سکتا نا، تو وہ تو جو ہے نا کیا کرے گا، وہ چلو ہی بھرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چلو بھرے بھلے، لیکن ہاتھ جب سب سے پہلا کام جس نے نا وضو کرنے سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہاتھ دھونا ہے،
بلکہ نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ اس نے ہاتھ دھونے. کوئی جو ہاتھ جو ہے نا کلائی جو ہوتے کلائیوں تک، تو اس کو وہ چلو نہیں بھرے گا اس میں، اس کے اندر جو ہے وہ برتن کو ترچھا کر لے اور اس سے پانی نکال کے ہاتھ دھو لے، یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں آگے پڑھیں عبدالرافع بھائی، پھر کچھ عبارت پھر عبدالاحد بھائی کریں گے. توضیع من نومه سونے اٹھنے کے سونے سے پہلے متوضع، سونے کے بعد وضو ہاں جب استيقظ کا مطلب ہے جاگنا، جاگنا. جب وضو کرنے والا شخص نیند سے جاگ جائے. ہاں جی وضو آگے. شخص نیند سے جاگ جائے. وتسمیۃ اللہ تعالی، وہ تسمیت اللہ تعالی، تسمیۃ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی تسمیہ بیان کرے. جی جی فی ابتداء الوضو، اور وضو شروع کرے، وضو شروع کرتے وقت، وضو شروع کرتے وقت. جی جی. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نا، بسم اللہ. ہے نا. تسمی نہیں ہے، یہ تسمیہ، یہ اسم مصدر چل رہا ہے نا، اسم چل رہے ہیں سارے. تو تسمی کہیں گے تو پھر تو یہ تو فعل بن جائے گا، یا تو تسمیۃ اللہ تعالی. صحیح. فعل يفعل تفعیلا وتفعیلۃ. دیکھیں یہ باب تفعیل ہے. باب تفعیل کے اندر جو مصدر ہوتا ہے وہ ویسے تو تفعیل کے وزن پر ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن جس باب، دیکھیں ایک باب ہے ناقص، آپ نے پڑھا ہوگا. یہ تسمیہ جی کس جی. باب سے تعلق ہوتا تسمیہ یہ ناقص ہے. ہے؟ جی کیوں؟ کیونکہ اس کے وجہ اس کے کے آخر میں یا جو ہے وہ حرف علت ہے. ہاں اس کا جو لام کلمہ ہے، لام کلمے کا مخرج. لام کلمہ حرف علت ہے. تو جب ناقص کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ ناقص واوی ہو یا یائی ہو، اس کا جو مصدر ہے وہ تفعیلہ کے وزن پر ہے. باب تفعیل کا مصدر اس کے اندر تفعیلہ کے وزن پر ہے. سمی تس، ہاں سما یسمی تسمیتن. تسمیہ. جی جی آگے بڑھیے گا. والسواک، مسواک کرے. والمز، کرنا، کرے نہیں نا، کرنا، یہ اسم ہے نا. مسواک کرنا. جی جی. ٹھیک ہے. والمزمزۃ، 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 والمزمزۃ کا ترجمہ کیا ہو؟ کلی کرنا. کلی کرنا. والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا. یہ ناک میں پانی ڈالنا. ومسح النین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا. وتخلیل، اور خلال کرنا. اللحیۃ، اور داڑھی کا. اچھا یہ عبارت صحیح پڑھی ہے ہمارے بھائی نے عبدالحد؟ کیا پڑھی آپ نے؟ وتخلیل اللحیۃ، وتخلیل اللحیۃ. تخلیل اللحیۃ. اس میں نا اصل میں اضافت ہے نا، تو یہ مضاف ہے تخلیل، اور لحیہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ کے اندر جو مضاف الیہ ہے جب، تو یہ کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت ہے جری میں ہوگا. حالت جری. جی جی. جی جی. تخلیل اللحیتی. آگے. تخلیل اللحیۃ. والاصابع، والاصابع. اصابع، والاصابع کا کیا مطلب ہے؟ اصابع کہتے کس کو ہے؟ انگلیاں. انگلیوں کو کہتے ہیں. تو انگلیوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انگلیاں سنت ہے، انگلیاں کبھی سنت ہو انگلیوں سکتی کا ہے. خلال انگلیوں کا، اصابع ہی ہوگا. صحیح ہے. اس پہ بھی وہ بھی اس پہ داخل ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. وتکرار الغسل الى الثلاث، 3 بار دھونا. جی اچھا یہاں سے انشاءاللہ عبدالاحد بھائی پڑھیں گے. تو یہ یہاں سے کن باتوں کا بیان ہو رہا تھا؟ وضو سنتوں کا بیان ہو رہا تھا. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پہ جو مسائل ہیں آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے. اس میں کوئی مزید اضافی بات ہوگی تو میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کروں گا. اور یہاں تقریباً وہی باتیں تھیں جو آپ پہلے پڑھ چکے. تو ٹھیک ہے. ابھی ہمارے وضو کی جو
میں اس میں تعلیم الفقہ میں تو یہ 13-14 سنتیں پڑھی تھیں، 13 پڑھی تھیں، تو اس میں تو ساری نہیں لکھی ہوئی. ہاں اس میں ساری نہیں بیان ہوتی نا، یہی تو کمال ہے اس کے اندر. اس کے اندر باریک باتیں زیادہ بیان ہوتی ہیں، اور باقی جو سنتیں ہیں وہ سب ساری کی ساری جس طرح ہمارے اردو کی کتابوں میں تھوڑا مزید کھول کر بیان کی جاتی ہے نا، مختلف کتابوں سے لے لے کر، جس وجہ سے. اور قدیم کتابوں میں یہ انداز نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس پہ کم آپ کو ملیں گی، اور اس کو اردو کی کتابوں میں زیادہ مل جائے کرے گی. یہی کمال ہے بس. یہ اس کتاب کا کمال ہے، وہ اس کتاب کا کمال ہے. صحیح ہے. استحب للمتوضئ ہاں وضو کے مستحبات طہارتا. جب توجہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ وضو کے مستحبات کے لیے. نہیں، متوضع کیا کون سا صیغہ ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ متوضع کس کو کہتے ہیں؟ وضو کرنے والا. جی جی، وضو کرنے والے کو کہتے ہیں. کیسے پتہ چلا؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ہے. کون سا باب ہے؟ توضع يتوضأ جی توضع جی 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 جی. تو متوضع باب تفاعل. جی جی تفاعل ہے. بہت بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنے والے شخص کے لیے مستحب ہے. کیا مستحب ہے عبدالاحد؟ طہارتا، جب طہارت کا ارادہ کرے. وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ، استوعب کا مطلب صاف کرنا، سر کو صاف کرے. استوعب رأسه بالمسح، کہ یہ طہارت ہے کہ طہارت کی نیت کرے. ایک پہلی بات تو یہ نا، نوا ینوی کا کیا مطلب ہے؟ نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا. نوا ینوی طہارت کی نیت کر لے. وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بالمسح، اور استیعاب کہتے ہیں گھیر لینے کو. استیعاب کس کو کہتے ہیں؟ گھیر لینا. گھیر لینا. کہہ رہے ہیں سر کو گھیر لے. سر کو گھیر لے بالمسح، اور مسح کرے، مسے تک. مسے تک گھیر لے. وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، وہ ترتیب سے وضو کرے. فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے. جی وَيُرَتِّبُ الْوُضُوء، اس کے یہ ترجمہ نہیں ہو کہ وضو کی ترتیب یہ ہے. یرتب الوضوء کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب جو وضو کی ہے اس کا خیال رکھے. ٹھیک ہے، صحیح. ویسے یہ ترتیب سے وضو کرنا، یہ اس میں لکھا ہوا تھا سنتوں کے ضمن میں لکھا ہوگا، ہے نا؟ جی آپ مستحبات میں لکھا ہوا ہے. اس میں جہاں مستحبات یہ ہوتا ہے، بعض فقہا بعض چیزوں کو مستحب کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض چیزوں کو سنت کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا اور سبھی ہوتا ایسا ہوتا ہے. پھر بعد میں ہے. فتویٰ آخر جس کال پہ ہوتا ہے اس کو. جی جی. فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شروع کرے. اچھا، آپ کے پاس جو نسخہ اس میں فیبدأ یا فیبتدأ؟ فَيَبْدَأُ. صحیح ہے، یہ دونوں صحیح ہے. یہ میرے والے میں جو ہے نا یبدأ نہیں یبتدأ ہے. اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان، دیکھو یہ سارے عطف ہو رہے ہیں ان پہ. ان جو ہے نا یہ مصدریہ ہے، جب کسی فعل پہ داخل ہوتا ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ینویت طہارتا، اور اس کو نصب بھی دیتا ہے نا فعل کو. تو ینویت طہارتا ہو گیا. یستوعب رأسہ ہو گیا. یرتب الوضوء. اس میں سب جو ہے نا کہاں کس پر عطف ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ یہ ینویہ پر عطف ہو رہے ہیں، اور یہ ان سب پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ ان داخل ہو رہا ہے. ان داخل ہو رہا ہے ناصبہ، اس کی وجہ سے جو ہے ان پر زبر بھی آ رہا ہے. ظاہری بات ہے، ناصب کی حالت میں منصوب ہو رہے ہیں. تو یہ لیکن اسی کے اندر اگر فا آ جائے نا کبھی، اور وہ نتیجہ کے بیان میں ہو کہ وہ ترتیب وضو کے اندر وہ ترتیب پہ چلے، اور وہ ترتیب کس طرح چلے گا کہ بھائی شروع کرے گا اس سے بما بدأ اللہ تعالیٰ بذکری، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے قرآن میں، ہے نا؟ اور وَبِالْمَيَامِنِ، میامی سے شروع کرے گا. تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فیبدأ ہوگا، صحیح ہے نا، شروع کرے. اور اگر یبتدأ لکھا ہوا ہے کہیں کسی کتابوں میں
تو ہم لوگ فیقتدأ پڑھیں گے کیونکہ اس پر بھی ان کا دخول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کہ وہ چاہے مسئلہ تک آئے گا. جی جہاں مطلب جتنی بھی آپ فیل آئیں گے ان پر جو ہے نا وہ ان کا عطف ہوگا. بس ان جگہوں پر ہے. آگے ہاں قبل میامنی اور میامنی کسی کہتے ہیں. یہ تو آپ نے مطالعہ کیا ہوگا, آپ کو تو مطالعے کے لیے دیا ہوا تھا. عبارت کی پڑھی کچھ کچھ تو عبارت تو ایک بار نہیں پڑھنی ہوتی, اس کو تو 5 بار پڑھنا پڑتا ہے, اور لغت بھی دیکھنی پڑتی ہے تیسری مرتبہ میں جا کے, حاشیہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور تو میامن کہتے ہیں یہ دائیں کو کہتے ہیں, میمن کی جمع میامن. صحیح ہے. والتوالی اور پہ در پہ ہے. توالی کس کو کہتے ہیں؟ پہ دو پہ دو. ہاں یہ دیکھا تھا. نہیں دیکھا. ہاں یہ تو نہیں. اچھا آگے مسح الرقبتی اور گردن میں مسح کرنا. بس ابھی میرے خیال سے اس پر رک جاتے ہیں, اور ویسے بھی ہمارے 40 منٹ کا ٹائم ہے کلاس کا, اور اس میں ہمارے پاس 3 منٹ باقی. 3 منٹ بعد یہ زوم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کلاس کو بند کریں. ہاں ان کا کہنا ہے ہم سے 3 منٹ میں بات ختم کرو, 3 منٹ بعد تمہاری کلاس. اس کے بعد وہ ہے کہ آدمی دوبارہ اس کو جوائن کرنا پڑتا ہے, کر سکتے ہیں مسئلے کی بات ہے, لیکن ایک بات ہے کہ بیچ میں ایک بریک آئے گا آپ کا. تو وہ توالی میں سر رکھا. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو مستحبات بیان ہو رہے تھے نا, جو نا بالمیامن ہے نا, اس کے اندر جو ہے نا ایک بات یہ ہے کہ بالمیام کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا مستحب کیا بیان کیا کہ طہارت کی نیت کر لیں, وضو کی نیت کر لیں. دوسرا کیا بیان ہوا, پورے سر کا مسح کریں. سر کے مسح کا ذکر قرآن وہاں پہ بھی آیا تھا, فرائض کے ضمن میں ہے, اور ایک ذکر یہاں آ رہا ہے. فرق کیا ہے کس میں غسل میں؟ یہاں جو وضو کے اندر جو ہے نا, ابھی یہاں پر بھی سر کے مسح کا ذکر ہے, اور پہلے بھی آپ جہاں فرائض بیان کی جا رہے تھے وضو کے, وہاں پر بھی سر کے مسح کا ذکر تھا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ وہاں پہ چوتھائی سر تھا, یہاں پہ مکمل سر ہے. جی بالکل. تو وہ مستحب, وہ فرض تھا, یہ مستحب ہے. مستحب کہہ لیں یا پھر سنت اور مستحب قریب معنوں میں بھی آتے ہیں قریب. اچھا دوسری بات, تیسرا ہے یرتب الوضوء. 3 باتیں ہو گئی, ترتیب سے کریں ہے نا. تو ترتیب سے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے قرآن میں جس طرح کا ذکر ہے, جس طرح ذکر آئے قرآن میں کس ترتیب سے ذکر ہے, یا وجوہکم اذا قم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وجوہ وجوہکم وایدیکم للمرافق الى المرافق پھر مسح وامسحوا وامسحوا برؤوسکم سر برؤوسکم وارجلکم الى کعبین تک. الکعبین. بالکل بہت اچھا ہے. تو بس یہ ترتیب بیان ہو چکی ہے قرآن میں. اور بالمیامن قرآن میں یہ بات صراحتاً مذکور نہیں تھی, تو انہوں نے بیان کر دی کہ بھائی دائیں طرف سے بہت توالی ہے نا. اور ایک اور چیز کیا مستحب ہے, پہ در پہ دھونا, پے در پہ دھونا ہے نا. اچھا جی, اور گردن کا مسح کرنا. مسل رقبتی. صحیح. تو یہاں آپ کے جو ہے نا مستحبات مکمل ہو گئے. مسل رقبہ جو ہے نا, اچھا یہ بھی صحیح. چلے اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں حاشیے والے نے یہ بات لکھی ہوئی ہے, جیسے آپ نے اعتراض کیا تھا کہ جو ہے نا ہم نے اردو والی کتابوں میں اس کو کیا کہا ہے, مستحب سنتوں کے ضمن میں پڑھا ہے, اور آپ یہاں پہ مصنف ان کو جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں, مستحب کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حاشیے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعلم ان المصنف ادى النیت والاستیاب والترتیب والتیامن من المستحبات. مصنف نے ان 4 چیزوں کو مستحب شمار کیا ہے. وَلَسَا أَنَّهَا كُلَّهَا سُنَّةٌ. صحیح بات یہ ہے, زیادہ راجح یہ ہے کہ ساری کی ساری سنت ہے. بھائی تیامن دائیں طرف کرنا, یہ سنت کہا گیا. تو بات کیا چل رہی تھی کہ ہدایہ کے اندر کنز الدقائق میں ہدایہ کے اندر جو ہے نا اس کو سنت قرار دیا گیا.
ہدایہ کی بات زیادہ مانی جاتی ہے قبولی کا بنسبت، ہدایہ اگرچہ بعد میں آئے صاحب ہدایہ، لیکن یہ کہ ان کی بات زیادہ مانی جا رہی ہے، یہ ترجیح کا کے اندر ان کو زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ تو بہرحال سنت ان کی بات کو لے کر ہم سنت کہتے ہیں، سنت کی قول کو اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، تو آج آپ نے جو ہے نا سنتیں بھی پڑھ لی اور مستحبات بھی پڑھ لی، اور بڑے اچھے انداز سے پڑھے، اور اس میں میرے خیال سے جو عبارت ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو کوئی کمی یا کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی ہوگی جو آپ نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے تو نہیں لگتا۔ مجھے کچھ باتیں ہیں جس پہ آپ لوگوں کو بتانا ہے، جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، وہ باتیں کیا ہیں کہ ایک تو یہ عبارت اگر عبدالحد یہ جو عبارت نظر آ رہی ہوگی اذا متوضع من نومه، یہ عبارت اگر آپ پڑھ کے سناؤ۔ الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمیۃ اچھا اللہ سنیں، تعالی۔ دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں ادس، دیکھیں یہ استیقظ نہیں کہیں گے، یہ آپ کا سیغہ تو آپ کو ویسے معلوم ہے کہ استیقظ نہیں ہے، ماضی کا جو سیغہ ہے وہ کون سا ہے، وہ کیا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے صرف کے اندر؟ استيقظوا، استيقظ يستيقظ، استیقظ نہیں پڑھا، استیقظ پڑھا ہے آپ نے، استفعل، ہاں استفعل کے وزن پڑھے گی، کون سا باب ہے؟ اب استفعال، جی جی، استیقظ ہے، ماضی کا جو صیغہ ہے وہ استیقظ ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو آپ سے عرض کر دوں کہ اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصلی ہے، وہ حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی سے پہلے جب کوئی حرکت موجود ہو تو وہ حمزہ وصلی ساکت ہو جاتا ہے، تو آپ کبھی اذا استیقظ نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے اذا استیقظ۔ ہاں، اور یہاں پر تو فعل امر ہے نا، فعل امر تو اگر ہوتا تو اس سے پہلے اذا نہیں ہوتا نا، دیکھیں فعل امر تو ایک تو فعل امر کا مطلب ہوتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ جاگو، یہاں تو کسی کو نہیں کہا جاگو، سویا ہوا تھا جاگو بھائی جاگو، کہیں تمہارے سامنے نماز کا ٹائم ہو گیا جاگو، ایسے تو کوئی یہاں کوئی کہانی نہیں چل رہی ہے، یہاں تو مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ ایسے ہی نا جاگ جائے، جب جاگ جائے بندہ، جب جاگو، جب جاگے ہو نہیں جاگو، اس طرح تھوڑی بولتا ہے جب جاگو، جب جاگو، جب جاگے نا، جب یوں کہہ رہے ہیں کہ جب جاگے وضو کرنے والا شخص، متوضع کس کو کہتے ہیں؟ وضو کرنے والے کو نا، کہہ رہے کہ جب وضو کرنے والا جاگ جائے، یہ کہہ رہے ہیں۔ امر کا مطلب تو ہے کہ امر تو مخاطب کے لیے ہوتا زیادہ تر، تو اگر اس طرح ہوتا استیقظ پڑھتے تو بول، اور اس سے پہلے اذا نہیں ہوتا، کیونکہ جب اور کے ساتھ جاگ حکم کہہ رہے ہو آپ کسی کو، تو جب تو آپ اس کے اوپر کبھی آپ حکم کے ساتھ اذا کا کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی کہو اور حکم بھی لگاؤ، حکم بھی کرو، یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، صحیح نا؟ تو یہ فعل امر نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اسے پھر اذا استيقظ پڑھیں گے۔ اذا استيقظ، اچھا اذا استيقظ پڑھیں گے ویسے، لیکن چونکہ آگے لام ہے تو لام کے ساتھ جوڑنا ہے آپ نے، تو اذا استيقظ، تو ساتھ بھائی جب اذا آیا تو اس نے اس کو آخر میں جزم دیا نا، زوان کو۔ اذا تو جازم میں سے ہے ہی نہیں، اب دوبارہ دہرائیں، اذا کے اندر اذا تو جازم میں سے ہے ہی نہیں، حروف جازمہ میں سے ان ہے، اور اس طرح، اور جو ہے وہ بھی جازم جو ہوتے ہیں وہ بھی جا کے مضارع پہ لگتے ہیں، کیونکہ مضارع بھی کئی کچھ اعتبار سے معرب بن جاتے ہیں، وہ اس پہ اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے، مجرور نہیں ہوتا، وہ مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی جس پہ جزم آ جاتا ہے۔ لیکن فعل ماضی کے بارے میں تو ہم نے یہی پڑھا ہے، یہی ہم جانتے ہیں کہ فعل ماضی جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، یعنی یہ ایک جیسا رہتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی آ جائے یہ تھوڑا سا اپنی ضد پہ ہے، اور اس کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ اپنی فطرت بدل دے، وہ جیسا ہے ویسے ہی رہے، جو بھی آ جائے، یہ فعل ماضی کا خاصہ ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا شوق ہے، اس طرح یا جو بھی کہہ لو، ایک مطلب اگر اس کو ایک کہانی تصور کر لو یا اس کا ایک فرضی کردار مان لو تو پھر یہی ہو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں صحیح ہے، آگے بڑھو، ادھر صحیح کہہ متوضع، متوضع، متوضع کون سی حالت میں؟
کیا بن رہا ہے؟ غزل متوضئ. ادھر صحیح غزل متوضع نا، وضو کرنے والا شخص. ویسے یہ فعل لازم ہے، اس کا مفعول تو آ ہی نہیں سکتا اس طرح سے بغیر کسی حرف متعدی کرنے والے حرف سے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں مراد بھی جو ہے نا فاعل کی ہی لینی ہے. آگے بڑھیں. ادھر صحیح غزل متوضع من نومه میں نوم ہی آگے. وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء جی جی والسواك والمزمزة والاستنشاق. جی جی اچھا. ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل الثلاث. ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب یہاں سے تو آپ نے خود نفسه. ہی پڑھا تھا، یہاں سے آپ نے خود پڑھا تھا. یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ ہاں اچھا. تو یہ بہرحال آگے تو بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں کوئی ایسی عبارت کی کمی نظر نہیں آ رہی تھی، نہ ہی جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ترجمے کے حوالے سے کوئی جگہ ایسی رہ گئی ہے کہ جس کا ترجمہ بیان نہ کیا گیا ہو. ہاں یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا، پھر اگر کوئی مقام ایسا ہو، کوئی جگہ ایسی ہو جو آپ نہیں آ رہی ہو، ضرور پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. یہ آج ٹھیک کی ہے. کلاس کا میرے خیال سے اختتام ہونا چاہیے. صحیح، اس پر اکتفا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. صحیح ہے نا، آپ ٹائم ہو گیا. تو بس یہ ہے کہ آج اس پہ دیکھیں اور کل جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے اس پہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور دیکھو اس پہ آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام.